الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ اس رمضان المبارک میں چلا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا گیا. مکہ مکرمہ میں جو 13 سال نبوت کا دور ہے، اس کے مختلف واقعات اور حالات کے اوپر روشنی ڈالی گئی. اب مدنی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ ہے، اب رمضان ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس دور کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا ہے. مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر جو اسٹیجز ہیں، حالات ہیں، ان کو 1-2 دن میں بیان کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے یا مدنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو آئندہ کے لیے مؤخر کرتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے سلسلہ وار دروس ہوں گے، جس میں مدینہ منورہ کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے گی. رمضان کا اختتام ہے، عید کی آمد ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج مکہ مکرمہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اس کے پیغامات ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے راست طور پہ کیا ہیں، یا ڈائریکٹلی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا لیسنز نکل رہے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈال دی جائے. ظاہر ہے جستہ جستہ واقعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ چیزوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ ہمیں کس طور پر اس آئینے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے حالات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر جو پوری مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، اس کے اندر کے واقعات، صورتحال، سرکمسٹانسز، ایٹماسفیئر، مسلم کمیونٹی کے لیے پریشانیاں، مائنورٹی کے اوپر دباؤ اور پریشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمیونٹی کی طرف سے چیلنجز اور اس کو سنبھالنا، مسلمانوں کا ایمان پر قائم رہنا، اپنے راستے تلاش کرنا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر باہر جانا. اس پورے واقعے کے اندر یا اس پوری زندگی کے اندر ہمارے سامنے کیا کچھ نمونہ نکل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلی بات، اصولی بات، بنیادی بات تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے تھے، اس دعوت کو پہلے سمجھنا چاہیے. جس پیغام کے لیے کھڑے تھے، اس پیغام کو جاننا چاہیے. جس اسلام کو پیش کر رہے تھے، اس اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے. ہم اگر ہندوستان کا جائزہ لیں، مسلمانوں کو دیکھیں، تو ہم دین سے کتنے دور ہیں. اللہ کے دین کی واقفیت، اللہ کے دین کی معلومات ہمارے اندر 10-20% بھی نہیں ہے. ہم کتنا زیادہ اس پیغام سے دور ہو گئے ہیں جس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. جو مشن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، ہم اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. ابھی ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ہم جن حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس میں ایک طرف مضبوط اور منصوبہ بند آئیڈیالوجی رکھنے والی ایک جماعت ہے جو زمین پر محنت کرتی ہے
اور محنت کر کے اپنی آئیڈیالوجی کو پورے ملک کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس نے زمینی کیڈر خوب تیار کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف کرسی کے بھوکے وہ حکمراں ہیں جو آئیڈیالوجی کے نمائندے تو ہیں لیکن دنیا کے حریص اور لالچی اور جاہ و منصب کے پجاری ہیں۔ ان کو اپنی کرسی کے لیے سب کچھ بیچنا اور خریدنا آتا ہے۔ تیسری طرف وہ پونجی پتی ہیں، وہ مالدار اور ساہوکار ہیں جنہوں نے ملک کے ریسورسز کے اوپر اپنا کنٹرول مضبوط بنا لیا ہے۔ چند مٹھی بھر افراد ہیں جنہوں نے ملک کے بیشتر ریسورسز کے اوپر اپنا قبضہ قائم کر لیا ہے۔ چوتھی طرف وہ عوام ہے یا عوام کی اکثریت ہے جو دیو مالائی کہانیوں کا شکار ہوتی رہتی ہے، جو کبھی لاجیکل طریقے پر سوچنے پر آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ تاریخی حیثیت سے، اس ملک کی تاریخ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ عموماً کسی نہ کسی کے مذہبی بنیاد پر بندھک اور تابع بن کر جیتی رہی ہے۔ ان چوطرفہ حالات یا افراد کے درمیان ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ہماری داخلی صورتحال کیا ہے؟ ہم دین سے غافل ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو کیسے لایا جاتا ہے، کیسے لاگو کیا جاتا ہے، اس سے بالکل بے بہرا ہے۔ ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو دین کو پرسنل میٹر سمجھ کر چھوڑ چکی ہے، نماز روزے تک بند کر کے دین کو سمیٹ رکھا ہے۔ ایک تعداد وہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے مدرسوں میں، تعلیم گاہوں میں، دینی تعلیم کے جہاں انتظامات ہوتے ہیں وہاں پر آتی ہے اور قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سیکھتی ہے، لیکن وہ پورے ملک کے اندر مسلم کمیونٹی کی انتہائی قلیل تعداد ہے۔ وہ بہت ہی چھوٹی مائنورٹی ہے۔ 2% جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مدرسوں میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ پورے ملک میں 2 سے 3% ہیں مشکل سے۔ باقی ہمارے ملک کو اگر نارتھ اور ساؤتھ میں تھوڑا تقسیم کر کے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی صورتحال میں کچھ فرق نظر آتا ہے، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اور تمدنی اعتبار سے۔ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی شمال ہند سے ہے، ادھر بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی دین سے، دینی تعلیم سے بالکل غافل ہے۔ قرآن پاک پڑھنا تک نہیں آتا ہے، کلمہ تک ادا کرنا نہیں آتا۔ یہ کوئی 1-2 جگہوں کی کہانی نہیں ہے۔ اکثریت اگر آپ تلاش کریں گے دیہاتوں میں، علاقوں میں، تو کم لوگ ملیں گے جو ٹھیک سے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر مسجد کا امام چلا جائے تو مقتدیوں میں سے کوئی امامت کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ اذان اگر مؤذن نہ ہو تو کوئی دے نہ پائے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ملک کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہماری جو صورتحال ہے بہت ہی نیچے ہے۔ اس کے بعد پھر سوجھ بوجھ، سمجھداری، دین کے نظام کو سمجھنا، اس کے لیے تو میرے خیال میں تلاش کریں گے تو علاقے میں خال لوگ کہیں نظر آ جائیں گے۔ کہاں کوئی نظر آتا ہے جو صحیح طور پر اللہ کے دین، اللہ کے نظام، اللہ کی دعوت، قرآن کے پیغام کو سمجھتا ہو۔ یہ ہماری داخلی صورتحال ہے۔ ملکی سطح پر جو دشمن ہیں یا جو باطل طاقتیں ہیں وہ اپنے مختلف پہلوؤں سے کام کر رہی ہیں۔
دوسری طرف ہم داخلی طور پر دینی اعتبار سے انتہائی کسمہ پرسی کے حالت میں جی رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم آئینہ لیں گے سیرت کا تو سب سے پہلا پیغام اگر کوئی ہمیں دکھے گا تو یہی ہوگا، پہلے کم از کم اپنے دین کو تو پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس میں تفریقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لا الہ الا اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، جو صدا مکے کے پہاڑوں کے درمیان لگائی تھی، اس صدا کو ہمیں اپنے دل کے اوپر بٹھانا ہے۔ مسلمانوں کو یہ قسم کھانی ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے لا الہ الا اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے اس ملک کے اندر تقدیر اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر بندھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب سے یہاں آئے ہیں، یہاں رہے ہیں، ہمیں عزت ملی ہے حقیقی معنوں میں تو دین کی بنیاد پر ملی ہے، کل بھی عزت ملے گی تو دین کی بنیاد پر ملے گی۔ تو ہمیں اپنے دین سے جڑنا ہے، نوجوانوں کو جوڑنا ہے، جو دین بیزار ہو رہی ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جو غیروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو ختم کر کے ایک ہی کلچر کو فالو کرنے لگی ہے، اس فرق کو ظاہر کرنا ہے اور اپنے دین کو آئیڈیالوجی کے طور پر، کلچر کے طور پر، سویلائزیشن کے طور پر مان کر پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہمیں جو سیرت کے مطالعے سے نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی حیات مبارکہ سے نظر آتی ہے، وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ہے، اپنی ایک مضبوط یونٹی کے ساتھ طاقت بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے؟ بہت ہی کمزور طبقے کے لوگ، غلام طبقے کے لوگ، یا آزاد لوگوں میں جو شرافت رکھنے والے اور کرسیوں سے دور رہنے والے اور منصب سے پرے رہنے والے لوگ تھے، وہ سب ساتھ تھے، لیکن وہ سب آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی مسلمان کو دیکھ لیتے تھے تکلیف ہو رہی ہے، اپنا پیسہ لگا کر اس کو اس حالت سے نکال دیتے تھے۔ دسیوں لوگوں کو انہوں نے آزاد کرایا ہے، دسیوں لوگوں کو انہوں نے غلامی کے بندھن سے نکالا ہے۔ ایک اتفاق اور اتحاد ایسا بننا کہ دین کی بنیاد پر ہو اور انسانیت کی خاطر ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ اتحاد، اتفاق، جس کو یونٹی کہا جاتا ہے، بولنے میں بڑا اچھا لفظ ہے، بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، تقریر اس پہ کرنی ہو تو زبردست دھواں دار جوشیلی تقریریں کی جا سکتی ہیں اور ساری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن زمین کے اوپر اتر کر کام کرنے میں یہ بہت جوخم کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں اگر دیکھیں تو بہت سارے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے نظریات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، بہت ساری جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم اپنا ایک الگ رنگ، روپ، رخ بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ایک کہے جاتے ہیں، لیکن اپنے داخلی فرقوں کے اندر اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، میں بہت جرأت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پورے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید کبھی کبھی ہم غیروں کے سلسلے میں بھی اپنے دل میں وہ رویہ نہیں رکھتے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک گروپ دوسرے گروپ کے لیے کس قدر نفرت پالتا ہے، کس قدر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کی جاتی ہیں،
کیسے ماحول بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کو توڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے. کیا ہے نمونہ، کیا ہے یہ طریقہ جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک صحیح اتفاق اور اتحاد بنانا پڑے گا. دیکھیے طریقہ کار سب کے الگ ہوتے ہیں، کام کو کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح کچھ وہ اختلاف ہیں جو دین کے اندر صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اختلاف بنیادوں کے اختلاف نہیں ہیں، اصل ایمان اور کفر کے اختلاف نہیں ہیں، بلکہ فروعی مسائل کے اختلاف ہیں. کم سے کم ان کو اپنے اپنے گھر کے اندر بند کر کے ایک متحدہ محاذ بناتے ہوئے مکمل اسلام کا نمونہ پیش کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو اٹھ کر آنا چاہیے، اس بنیاد پر جمع ہونا چاہیے. یہ ایک بہت ضروری کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بڑی بڑی مختلف جماعتیں، تنظیمیں اور ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، وہ اگر اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے تو اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ہم جلسوں کے اندر کئی جماعتوں اور تنظیموں کے لوگوں کو جمع کر کے اسٹیج سے اتحاد کا نعرہ تو دے دیتے ہیں، لیکن جب اسٹیج سے اٹھ کر جاتے ہیں تو کان میں دوسروں کے خلاف ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ توڑنے اور کھینچا تانی کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا نمونہ ہے اتحاد کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اتفاق کا؟ ہمیں عملی شکل میں اتفاق پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اپنے جماعتی، تنظیمی، انفرادی مقاصد سے اوپر اٹھ کر اجتماعی، ملی، قومی مصلحتوں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. جب تک ہم من حیث المجموع یہ نمونہ نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر سیرت کے آئینے کو اپنے سامنے نہیں رکھ پائیں گے. اتحاد، اتفاق عملی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. ایک اہم بات، ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مسلمان حالات، مسائل، مشکلات کو جو جھیل رہے ہیں، جو سامنا کر رہے ہیں، اس میں صبر و استقامت ہمت کے ساتھ پیدا کر رہا ہے. اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھنا چاہیے. اگر کہیں بات کی جاتی ہے صبر کی تو بزدلی کا پیغام لیا جاتا ہے، اور اگر کہیں ہمت اور جوش کی بات کی جاتی ہے تو بے وقوفی اور جذباتیت کا عنوان دے کر اس کو کنارے کر دیا جاتا ہے. دونوں کے درمیان کی ایک برج بنانا ہے جس میں صبر پوری طاقت کے ساتھ ہوگا، برداشت، تحمل، چیزوں اور مشکلات کو جھیلنے کا مادہ اپنے اندر ہوگا، لیکن ہمت ہوگی، کریج ہوگا، ہوپلیس نہیں ہوگا، ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا. وہ اپنے مدوں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، لڑتا رہے گا، چاہے جان چلی جائے، جانوں کی بازیاں دینی پڑیں، گھروں کی بازیاں دینی پڑیں، مال کی بازی دینی پڑے، لیکن اپنے اصولوں پر کھڑا رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آزمائشیں آئیں گی، خوف کی آزمائش بھی ہوگی، ڈر بٹھایا جائے گا، دشمن ایسا طاقتور بن کے آئے گا کہ تمہارے اندر ڈر پھیلا دیا جائے گا.
بھوک مری بھی ہوگی، فاقہ بھی ہوگا، پیٹ کاٹنے پڑیں گے اور جانوں کی بازیاں دینی پڑیں گی، مال کو کھونا پڑے گا، اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ اللہ کہتا ہے خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ان کا اسٹینڈ یہ ہوتا ہے ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ سب تو وقتی آزمائش ہے، ڈٹ جاتے ہیں، پوری ہمت، جذبے اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ تو برداشت کی صلاحیت ہونا ہے۔ ہم ہر چیز پر اگر صرف شور کرنے والے بنیں گے اور اپنا ماتم کرنے والے بنیں گے اور صرف سینہ پیٹتے رہیں گے اور صرف اپنے غم اور درد کا رونا روتے رہیں گے تو ہم صابر قوم نہیں ہو سکتے۔ صابر قوم روتی نہیں رہتی ہے، مایوسی میں نہیں پڑی رہتی ہے، وہ صرف ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے غم کا اظہار ہی نہیں کرتی رہتی ہے، بلکہ وہ برداشت کرتی ہے اور اس برداشت کرنے میں ہمت دکھاتی ہے۔ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، بزدلی ایک الگ چیز ہے، صبر بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے۔ صبر کے اندر ہمت ہے، صبر کے اندر شجاعت ہے، صبر کے اندر بہادری ہے، صبر کے اندر استقامت ہے، صبر کے اندر اپنے موقف کے اوپر، اسٹینڈ کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے، صبر کے اندر مایوسی کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ تو صبر جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کی طرف سے ہم کو نظر آتا تھا، وہ صبر مایوسی والا ہرگز نہیں تھا، وہ صبر بزدلی والا ہرگز نہیں تھا، وہ صبر ہمت والا صبر تھا۔ کیسے کیسے سزا دی جاتی تھی، کیسے کیسے آزمایا جاتا تھا، کس قدر مصیبتیں ڈالی جا رہی تھیں، لیکن کوئی اپنی بات سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا، اپنی زبان سے ایک جملہ غلط کہنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ وہ صبر تھا جو ہمت کے ساتھ تھا، بہادری کے ساتھ تھا، اپنے موقف کے اوپر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ تھا۔ یہ صبر چاہیے۔ آج صبر کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، یا جب صبر کی بات کہی جاتی ہے، صبر کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں برداشت کرو، صبر کرو، حالات ہیں، مصیبت ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں، مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے مصیبت پڑی ہے، رو لو، پیٹ لو، گھر کے اندر بیٹھ کر واویلا کر لو، آپس میں چرچے کر لو اور مصیبت کے اوپر اپنے غم کا اظہار کر دو، جو ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کو برداشت کر لو۔ یہ مطلب ہے صبر کا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو بتایا گیا تھا، مطلب یہ تھا کہ تمہارے سروں پر تلواریں ٹنگی ہوں، اس وقت بھی تم لا الہ الا اللہ پورے جذبے کے ساتھ بول رہے ہو، تمہارے ایمان کو تم سے سلب کرنے کی پورے راستے اختیار کر لیے گئے ہوں، پورے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے گئے ہوں، لیکن تم پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کی بات کہتے رہنا، چاہے جان دینی پڑے، چاہے جوخم اٹھانا پڑے، چاہے آزمائشیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑے، لیکن مضبوطی سے ڈٹے رہنا، بات کہتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، کام کو آگے بڑھاتے رہنا۔ اس قدر تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس قدر مصیبتیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دیتے جا رہے ہیں، بات پہنچاتے جا رہے ہیں، بات کرتے جا رہے ہیں۔ سچی بات ہے مکے والے مار مار کے تھک گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیفیں دے دے کے تھک گئے تھے، نیکسٹ اسٹیپ پر آئے تھے۔ جب قوم آزما لیتی ہے اپنے مقابل قوم کو اور دیکھ لیتی ہے کہ وہ جھکنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آتی ہے، پھر وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ڈرا کے، دھمکا کے، مار کے دبانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں دبے تو پھر نیکسٹ اسٹیج آیا۔ ابھی ہم جن حالات کے اندر ہیں، ہم کو ڈرایا، دھمکایا اور دبایا جا رہا ہے، اس میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے
کہ ہم اس کی بنیاد پر کتنا ریورس ہوتے ہیں۔ مقصد ہے کلچرلی تم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو چھوڑ دو، نمازیں پڑھو، مسجد جاؤ، زکوٰۃ دو، اپنی پوجا پاٹ کے جو طریقے ہیں پورے اختیار کرو، لیکن جو تمہاری سماجی ایک یونیکنیس ہے، جو تمہاری انفرادیت ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو ہمارے ساتھ مرج کر دو۔ ہم ایک سنسکرتی کو بنا کر اپنی جو دیو مالائی تہذیب ہے اس کے اندر پورے ملک کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اس رنگ میں آ جاؤ۔ تم مسجد میں جا کے عبادت کرو، ہم مندر میں کریں گے، لیکن جب گھر کے اندر آؤ گے، جب سڑک کے اوپر آؤ گے، جب تہواروں کے اندر آؤ گے، تو پھر ہم میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ رہن سہن، طریقہ زندگی ایک بنا دو، یہ مطالبہ ہے۔ اس کے لیے اس آئیڈیالوجی کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بالکل چوٹے مار مار کے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہمارا امتحان ہے، ہم کتنا ڈٹ پاتے ہیں، کتنا مقابلہ کر پاتے ہیں، اور کتنا اس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ پاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس اسٹیج کو کراس کر لیا، خدا کی قسم ہم تو اس ملک میں ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ مکے میں مسلمان کتنے تھے؟ گنتی کے تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 40-50 لوگ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے سب کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، پوری بھرپور طریقے پر دعوت دے رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے گنتی کے چند لوگ کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن یہاں تو ہم ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایک اچھی تعداد میں موجود ہیں۔ اس میں اگر ہم اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے تو نیکسٹ اسٹیج کمپرومائزنگ کا آئے گا۔ پھر وہ آ کے بات کریں گے، تم اتنا مان لو، ہم اتنا مانتے ہیں، ہم اس تہوار میں آئیں گے، تم اس تہوار میں آؤ، ہم یہ سنسکرتی کو اختیار کریں گے، تم ایسا کر لو، ہم دونوں مل کر اس طرح سے جی لیں گے، تھوڑا شرک کو تم لے لو، تھوڑا توحید کو ہم بھی مان لیں گے، اور اس طرح ملا جلا کے کچھ نہ کچھ کام بنا لیں گے۔ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کیا طریقہ کار تھا، پھر دوسرا کیا طریقہ کار تھا۔ اس موقع پر جب کہ کمپرومائزنگ کی بات آتی ہے، اس موقع پر ہمیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے۔ یاد رکھیے توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے اندر کہیں کسی اسٹیج پر بھی کوئی ادنا درجے میں بھی لچک نہیں ہوتی ہے۔ پوری سیرت کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ انسانی بنیاد پر ہم تم سے بڑھ کر آگے آنے والے ہیں، تم سے زیادہ ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، انسانی بنیاد پر تم جو کہو ہم تیار ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر کچھ کمپرومائز ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ اور مزاج بن جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے۔ آگے بڑھیے۔ ایک اور اہم پیغام، اپنے کو کچھ مضبوط سہاروں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ ڈیفنس پاور بنانا چاہیے۔ مکے میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لی تھی، ابو طالب کی نگرانی میں رہے، اور جو مسلمان تھے مختلف، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بھی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور اپنی امان دی۔ تو ہم کچھ ایسے غیر مسلموں کو بھی ساتھ لیں جو اثر رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کا سپورٹ اپنے ساتھ لیں۔ اس کے لیے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں تو خاندانی وجوہات ہوا کرتی تھی، رشتے ہوا کرتے تھے، حلف ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ الائنس ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس ووٹنگ پاور ہے، ایک بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا بیچا، قریب اور دور کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ووٹنگ پاور کا پازیٹیو استعمال کر کے اپنے لیے کچھ ایسا سپورٹ حاصل کریں جو ہمیں قوم کے فائدے کے لیے کچھ دے کر جائے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، الیکشنز کے اندر ہو، انتخابات کے اندر ہو، دوسری طرف
ہم کسی ایک کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر ڈیل نہیں کر پاتے. یہ ہماری کمزوری ہے سب سے بڑی. ہم اپنے قومی مسائل کے اوپر کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں لیکن جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں یا تو ان کو جیب بھرنی ہوتی ہے یا اپنی کچھ کرسی لینی ہوتی ہے. وہ پوری قوم کا سودا 1-2 کرسیوں میں کر کے آ جاتے ہیں. ہم اپنے قومی مسائل کو لے کر جب لڑیں گے یا ہماری وہ لیڈرشپ جو ان سے بات کر سکے گی جو مختلف الگ الگ پارٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اپنی بنیادوں، اپنے اصولوں، اپنے قومی حقوں اور اپنے ملکی حقوق کے لیے اگر ان سے بات کر کے ڈیل کر کے آگے بڑھے گی تو ہمارے لیے ایک بڑا سپورٹ اور ایک بڑا الائنس ملے گا. یہ بھی ایک پیغام ہے سیرت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور صحابہ کے لیے جو تحفظات کا انتظام کیا جاتا تھا، اس کا یہ ایک پیغام ہے جو ہمیں لینا چاہیے اور اس کو اس تناظر میں دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے. اس پہلو سے ہمارے اندر بڑی کسمہ پرسی ہے، بڑی کمزوری ہے. ہم ایک اپنی طاقت بنا ہی نہیں پاتے ہیں اپنے طرف سے، حالانکہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، حالانکہ بڑی بڑی پارٹیوں کی قسمت کے فیصلے ہم ہی کرتے ہیں. پہلے تو وہ ہم کو چند چاکلیٹ دے کر خرید لیا کرتے تھے، آج تو وہ ٹوٹی ہوئی چاکلیٹ بھی دینے پر تیار نہیں ہیں. ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. لیکن اگر ہم نے سمجھداری کے ساتھ، سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور اپنے مسائل کو سمجھ کر ان کی بنیادوں پر سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے معاملہ کرنے کی بنیاد پر کچھ قدم اٹھائے تو ہم بہت حد تک اپنے لیے اچھے تحفظات کا انتظام کر سکتے ہیں. اس پہلو سے ہمارے درمیان تھنک ٹینک اسکالرز کو سوچنا چاہیے اور ایک ایٹماسفیئر بنانا چاہیے جس کے ذریعے سے اس سلسلے میں کچھ قدم آگے بڑھایا جا سکے. اس کے بعد آگے بڑھیے. ہم اپنے ایمان اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے کچھ ایسے قلعے بنائیں جس کے اندر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرتے رہیں اور یوں سمجھ لیجئے اسپریچول پاور سپلائی کا کام کریں. دار ارقم ابن ابی الارقم مسلمانوں کا سینٹر تھا جس کے اندر مکہ مکرمہ کے سارے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے. وہاں پر میٹنگز ہوتی تھی. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین، قرآن، ایمان کی باتیں سکھاتے تھے، دوسری طرف ملک کے حالات، مکے کی صورتحال، مسلمانوں کے مسائل، اس پر بھی چرچا اور تبصرے ہوا کرتے تھے. تو وہاں اس مرکز کو استعمال کرنا، ہمارے پاس جو مسجدیں ہیں وہ ہمارے سینٹرز ہیں، ہمارے مراکز ہیں. جب تک مسجد نہیں بنی تھی تو ٹیمپریری سینٹر بنا لیا گیا تھا. دار ارقم گویا کہ یوں سمجھیے ایک ٹیمپریری اسلامک سینٹر تھا جس کے اندر مسلمانوں کے، کمیونٹی کے، ایمان کے، دین کے، تعلیم کے مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی، چرچا ہوتی تھی. تو ہم اپنے لیے مساجد کو ایسا سینٹر بنائیں جو ہماری قوم کے امپاورمنٹ کے لیے استعمال ہو. ہمارے ملک کے مسائل، حالات، مسلمانوں کے مسائل، اس پر چرچا ہو، اس کے لیے حل تلاش کیے جائیں اور دینی تعلیم کا صحیح نظام وہاں سے پیش کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اپنا سوشل امپاورمنٹ کرنا ہے. بہت اہم بات ہے، بہت اہم پہلو ہے. جب تک ہم اپنی اخلاقی برتری ثابت نہیں کر دیں گے اس وقت تک غیر جھکیں گے نہیں. مورل سپیریورٹی یہ پروف کرنی پڑے گی، ثابت کرنی پڑے گی کہ ہم اخلاقی طور پر بڑھے ہوئے ہیں. ابھی جو وہ نمونہ پیش کر رہے ہیں جو ہمارے مخالف اور نفرت پھیلانے والی آئیڈیالوجی کے نمائندے ہیں، وہ انتہائی درجے میں اخلاقی گراوٹ کا نمونہ ہے.
وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اخلاق مرے گا اور یہ اخلاق خود کو کھائے گا. یہ گندے اخلاق، یہ غلط نظام، یہ غلط مزاج، یہ ظلم و زیادتی اور انارکی کی طبیعت زیادہ دن پھل پھول نہیں سکتی ہے. ہمیں اخلاقی برتری کو ثابت کرنا ہے. ہم کیا اخلاق رکھتے ہیں؟ ہم جب دوسروں سے ملتے ہیں تو کیسا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھتے ہیں؟ ہم راستے میں چلتے ہیں تو دوسروں کے حقوق کو کیسے ملحوظ رکھتے ہیں؟ ہم جب دکان اور تجارت اور بزنس کے اندر ہوتے ہیں تو غیروں کے ساتھ معاملہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے اندر جھوٹ ہے، کرپشن ہے، دھوکہ دھڑی ہے. ہماری تجارت کے اندر غلط تمام وہ اخلاق شامل ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت ختم ہو جایا کرتی ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو اس طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم جو نظام لے کر چل رہے ہیں تمہاری زندگیوں کے لیے بھی وہی اچھا ہے؟ کون مانے گا؟ ہمارے آج کے سماج کو دیکھ کر کون یہ کہے گا کہ مسلمانوں کے جیسا سماج بنا لو، اچھی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہماری ایک دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، اس کو لے کر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پورے اسلام کا نمونہ اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اخلاقی اعتبار سے بہت پرفیکٹ بن کر سامنے اپنے کو رکھیں گے، تو یقین مانیے ضرور ضرور فتح ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام طریقوں پر آزمایا گیا. گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کسی کے خلاف گالم گلوچ کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے. کہا گیا ہے، شاعر نے صحیح بات کہی ہے کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے. کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کو رنگ دیتا ہے. گلشن میں رنگ جو آتا ہے وہ کانٹوں کے درمیان کھلنے والے پھول اور شعلوں کے بیچ میں نکلنے والے اور پھولنے والے اور پھلنے والے مادے سے بنتا ہے. تو جو ان تمام غلط اخلاق کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں ہیں، ان کے بیچ میں اپنے اخلاق کو ثابت کرے گا. پھر سے یاد رکھیے، اخلاق کہنے کا مطلب یہاں ہرگز بزدلی کی دعوت نہیں ہے کہ وہ مارے تم کو دوسرے گال پر بھی مار دو. تو انجیل کی دعوت ہے کہ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال دے دو. اسلام یہ نہیں کہتا ایک گال پہ مارا تم بھی ایک گال پہ مار سکتے ہو، تمہارا حق ہے. لیکن تم اخلاق میں یہ نہ کرو کہ اس نے ایک کو مارا تم دو کو مارو، اس نے 5 کو مارا تم 15 کو مارو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو ظلم ہوا ہے اس کے ڈیفینس میں تمہیں سیلف ڈیفینس کا حق ہے، اور اسلام بھرپور طریقے پر اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار بھی بناتا ہے کہ تم اپنے پاس ایسا پاور پیدا کرو کہ تم اپنا ڈیفینس کر سکو. لیکن اخلاقی برتری اس طور پر ہو کہ جب تم پاور میں ہو یا جب تمہارے پاس کچھ کرنے کی صلاحیت ہو تو تم ظلم اور زیادتی نہ کرنا. ظلم کے بدلے میں اگر تمہاری طرف سے ظلم ہو گیا تو پھر اللہ کی نصرت تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی، پھر تمہیں مدد نہیں ملے گی. تو اس لیے اس کے مقابلے میں تمہاری طرف سے اخلاقی برتری کو ثابت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر طرف سے پن کر کے دیکھا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہر طرف سے ٹٹول لیا. اخلاق کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں، اخلاق کے علاوہ کچھ ظاہر ہی نہیں ہوا. تو اخلاقی برتری کو ثابت کرنا یہ بھی ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے علاوہ آخری بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری سیرت جو مکہ مکرمہ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر اسلام کے لیے قربانی دینا اللہ کی سنت کا وہ حصہ ہے جس کی بنیاد پر اگلی فتح طے ہوتی ہے. قربانیاں زینہ ہوتی ہیں کامیابیوں کا. جس قوم کو کامیابیاں، عزت، غلبہ سجا کر تشت میں مل جاتا ہے وہ اس کو سنبھال نہیں پاتی ہے، زیادہ دن چلا نہیں پاتی ہے.
جو زمین پر رگڑ رگڑ کے غلبے کو حاصل کرتی ہے وہ اس کو سنبھالتی بھی ہے، نبھاتی بھی ہے۔ اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کے اندر اللہ کا کہ جو زمین پر لڑ کر محنت کر کے جوخم اٹھا کے برداشت کر کے جان و مال کی قربانیاں دے کر اوپر آتے ہیں ان کے اندر چلانے اور چلنے کی بھرپور صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم ان قربانیوں کو اگر پازیٹو لے کر چلیں گے اور اپنا کل اور مستقبل اس کی بنیاد پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ کل فتح اور غلبہ ہمارا ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں ان قربانیوں کو پازیٹو دیکھنا ہوگا اور پازیٹو استعمال کرنا ہوگا اور اس کو ایک ایلیمنٹ کے طور پر، ایسٹ کے طور پر لینا ہوگا جس کے ذریعے سے مورل، سوشل اور اس کے علاوہ اسپریچول امپاورمنٹ، ایجوکیشنل امپاورمنٹ امت کا ایسا ہو سکے کہ اس کے بعد پھر جب کمان ان کے ہاتھ میں آئے تو پھر وہ بہتر سے بہتر نمونہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کا صحیح پیغام لینے والا اور آج کے حالات میں ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں سیرت کے آئینے اور سیرت کے نمونے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنا راستہ تلاش کرنے والا اور راستہ عبور کرنے والا بنائے تاکہ ان قربانیوں کے پل کے اوپر سے فتح و کامرانی کا سورج طلوع ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔